ہے. اب 295 کے اندر انہوں نے کچھ عبارتیں لکھی ہیں کہ جو فقہا فرماتے ہیں کہ جو ابو بکر صدیق عمر ان کی خلافت کا انکار کر دیں، ان کو گالم گلوچ کرتے ہیں، وہ کافر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی، کامران شہزاد اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے مختلف فتاوی جات کو پیش کر کے آپس میں متضاد اور مخالف ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے. تو کامران شہزاد کا بحمد اللہ تعالی ہم پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں اور اس کی حقیقت آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. 5 دسمبر 2024 کو کامران شہزاد نے اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے مختلف فتاوی جات کو پیش کر کے آپس میں متضاد اور مخالف ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی. تو اللہ کے فضل سے اس حوالے سے تقریباً 3-4 کلپ میں بنا چکا ہوں. آپ ضرور اس کلپ کے بعد ان ویڈیوز کو بھی ضرور سماعت فرمائیں. آج اسی حوالے سے کہ اس ویڈیو میں کامران شہزاد نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ میں روافض کے لحاظ سے یہ فرمایا کہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا منکر ہو وہ کافر ہے، اور آپ کی صحابیت کا منکر ہو وہ کافر ہے، اور جو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما پر سب و شتم کرے، آپ کو گالیاں دے، تو کہا وہ بھی کافر ہے. کہا لیکن اعلیٰ حضرت نے جد الممتار میں صدیق اکبر کی صحابیت کے منکر کو کافر نہیں کہا. تو کہا دیکھو یہ آپس میں متضاد اور مخالف فتاوی جات ہیں. آپ کامران شہزاد کا دعویٰ اسی کے الفاظ میں سماعت فرمائیے. ضرور بنا دیتا. سر اب بولے ذرا تھوڑا سا غور کریں. اب جو 2 چیزیں میں نے پڑھائی ہیں، نمبر 1 ادھر دیکھیے گا، فتاوی رضویہ کی عبارت یہ ہے کہ اگر کوئی ان کو مومن نہ سمجھے یا ان کو گالم گلوچ کر دے، خلافت کا انکار کر دے، وہ کافر ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2 کیسا کافر ہے؟ من شکا فی عذابہ و کفرہ فقد کفر. ٹھیک ہے کہ ان کے کافر ہونے میں شک بھی کیا تو وہ خود کافر ہو گیا. اوکے. جد الممتار میں خود کیا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ اگرچہ باطل ہی صحیح شبہات کی بنیاد پر آپ کو مومن نہیں سمجھ رہے، ان شبہات کی بنیاد پر یہ کافر تو نہیں ہو جاتے لیکن جہنم کی سزا کے مستحق ضرور ہو رہے ہیں. سر مجھے بتائیں کافر کون ہو رہا ہے؟ جی سامعین کرام، آپ کامران شہزاد صاحب کی گفتگو سماعت فرما چکے ہیں. تو اب اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ جب بھی کسی کے کفریہ عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر قائل کو کافر کہا جاتا ہے تو اس میں 2 موقف ہیں. ایک موقف فقہائے کرام کا ہے اور ایک موقف متکلمین کرام کا ہے. اور اکثر اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی شخص کی کفریہ عقیدے اور نظریہ کی وجہ سے فقہائے کرام اسے کافر کہہ رہے ہوتے ہیں، اور متکلمین کرام کے موقف کے مطابق اس شخص کی تکفیر نہیں کی جا رہی ہوتی بلکہ اسے گمراہ کہا جاتا ہے، اور فقہائے کرام کافر کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ 2 اصطلاحوں کا فرق ہے کہ بعض اوقات فقہائے کرام کسی کفریہ عقیدے اور نظریہ رکھنے والے شخص کو کافر کہتے ہیں، متکلمین کے موقف کے مطابق اسے کافر نہیں کہا جاتا اور اسے گمراہ کہا جاتا ہے. تو جب آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے تو آپ کے لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے اس حوالے سے فتاوی جات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. اب آپ ان 2 اصطلاحوں کو اپنے ذہن میں رکھ لیجئے اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے فتاوی جات کو آپ پڑھیے، آپ کو بات بآسانی سمجھ میں آ جائے گی. میں آپ کے سامنے رد الرفدہ رسالے سے ہی اس غلط فہمی کو دور کرنے والا ہوں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جلد 14 صفحہ نمبر 249 پر رد الرفدہ رسالہ تحریر فرمایا. اس رسالے کے آپ دوسرے صفحے پر ہی دیکھیں گے، صفحہ نمبر 250. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جو خلاصے کے طور پر رافضی تبرائیوں کا حکم بیان کیا وہ آپ دیکھ لیجئے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے لکھا:
تحقیق مقام اور تفصیلی مرام یہ ہے کہ رافضی تبرعی جو حضرات شیخین صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما خواہ ان میں سے ایک کی شان پاک میں گستاخی کرے، اگرچہ صرف اسی قدر کہ انہیں امام و خلیفہ برحق نہ مانے، کتب معتمدہ فقہ حنفی کی تصریحات اور عامہ ائمہ ترجیح و فتاوی کی تصحیحات پر مطلقاً کافر ہے۔ جی سامعین کرام، اب اس عبارت کو دیکھنے کے بعد یہ واضح معلوم ہو جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ یہ جو حکم بیان فرما رہے ہیں وہ فقہائے کرام اور فقہ حنفی کی روشنی میں یہ کلام کر رہے ہیں کہ جو حضرات شیخین پر سب و شتم کرے، گالم گلوچ کرے، حتیٰ کہ آپ کو خلیفہ برحق نہ مانے تو وہ بندہ کافر ہے۔ اب آپ نے یہ بات لکھنے کے بعد صفحہ نمبر 250 سے 259 تک کئی فقہ کی کتابوں سے یہ حوالے پیش کیے کہ جو صدیق اکبر کی صحابیت کا منکر ہو وہ کافر ہے، جو حضرت ابو بکر و عمر کو گالم گلوچ کرے وہ کافر ہے، اور جو حضرات شیخین کی خلافت کا منکر ہو وہ کافر ہے۔ اب جب آپ نے اس پر تفصیلی گفتگو فرمائی اور اس پر سینکڑوں فقہ کی کتابوں سے حوالے پیش کیے، سینکڑوں اماموں کی عبارات کو پیش کی، تو اس کے بعد آپ نے اس پر یہ حکم ارشاد فرمایا 259 پر آپ دیکھ سکتے ہیں، فرمایا یہ حکم فقہی مطلق تبرعی رافضیوں کا ہے، اگرچہ تبرع و انکار خلافت شیخین رضی اللہ تعالی عنہما کے سوا ضروریات دین کا انکار نہ کرتے ہوں۔ جی سامعین، جن تین باتوں کی بنیاد پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے رافضی تبرعیوں کے حوالے سے یہ عبارات نقل کی کہ وہ کافر ہیں، کون سی؟ فرمایا ایک مسئلہ کہ وہ خلافت شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے منکر ہیں، دوسری چیز کہ وہ شیخین کو گالم گلوچ کرتے ہیں، اور تیسری چیز کہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کے منکر ہیں۔ اب ان تین مسئلوں کو بیان کرنے کے بعد واضح لفظوں میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ رافضی تبرعیوں کا جو حکم بیان ہو رہا ہے یہ کس کے مطابق؟ فرمایا یہ فقہی حکم کے مطابق بیان ہو رہا ہے کہ یہ لوگ کافر ہیں اگر یہی تین بیماریاں ہوں اور ضروریات دین کا منکر نہ ہوں، تو ان تین بیماریوں کی بنیاد پر اگر کافر کہا جا رہا ہے تو یہ حکم فقہی بنیاد پر ہے۔ اب کامران شہزاد کس قدر دھوکے دیتا ہے، کس قدر عوام کو بے وقوف بناتا ہے، آپ اس عبارت سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ یہ لکھنے کے بعد اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس مسئلے کو بالکل واضح اور ظاہر کر دیا کہ آگے لکھا کہ اس میں محتاط قول کس کا ہے؟ تو فرمایا اس میں محتاط قول متکلمین کا ہے۔ کیسے؟ فرمایا انہم ضلال، کہ تحقیق رافضی تبرعی گمراہ ہیں، یعنی یہ تین بیماریاں ہوں تو اس بنیاد پر رافضی تبرعی گمراہ بنتے ہیں، من کلاب النار، جہنم کے کتے بنتے ہیں، لا کفار، کافر نہیں بنتے، وبہ ناخذ، اور فرمایا یہی ہمارا مسلک ہے۔ تو کامران شہزاد تجھے صفحہ 295 کی عبارت وہ بھی اعلیٰ حضرت کی نہیں بلکہ کتب فقہ کی چند عبارات اعلیٰ حضرت نے نقل کی وہ تو نظر آئی، لیکن پیچھے جس رسالے میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ رافضیوں کے لحاظ سے تفصیلی گفتگو فرما رہے ہیں وہاں یہ نظر نہ آیا کہ جو کافر کہا جا رہا ہے وہ حکم فقہی کی بنیاد پر کہا جا رہا ہے، متکلمین کے مذہب کے مطابق نہیں کہا جا رہا۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے لکھ دیا کہ لا کفار، کس کے مطابق؟ متکلمین کے مطابق، وبہ ناخذ، اور یہی ہمارا مسلک ہے۔ تو محترم سامعین، یہ پڑھنے کے بعد کامران شہزاد کی حقیقت کھل جاتی ہے کہ یہ کہتے ہیں میں نے 7-8 بار پڑھایا ہے، تو جناب عالی پڑھانا تو دور کی بات، آپ نے ٹھیک سے پڑھا ہی نہیں ہے۔ اگر پڑھا ہوتا تو آپ کو یہ نظر آ جاتا، اور بالفرض آپ نے پڑھا ہے تو پھر آپ کے دل میں بغض و حسد کی آگ ہے جسے آپ ٹھنڈا کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو بدنام کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ تو سامعین کرام، یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ جو صدیق
صدیق اکبر کی صحابیت کا منکر ہو، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ حکم فقہی کے مطابق اسے کافر قرار دے رہے ہیں۔ خلافت صدیق و عمر کا منکر ہو، حکم فقہی کے مطابق وہ کافر ہے، لیکن متکلمین کا مذہب جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اختیار کیا اس میں واضح فرمایا کہ ان تین بیماریوں کی بنیاد پر یہ گمراہ بنتے ہیں، کافر نہیں بنتے۔ اور محترم سامعین، جو کامران شہزاد نے صفحہ 295 سے چند عبارات ایک کتاب عقود الدریہ جو فقہ کی کتاب ہے اس سے نقل کی، ان عبارات کو بھی رد الرفدہ رسالے سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے 295 صفحے پر نقل کیا، اور اس سے پیچھے 293 پر یہ بات واضح فرما دی کہ یہ جو آگے حکم کفر بیان ہوگا یہ کس بنیاد پر ہوگا۔ تو یہ آپ 293 پر دیکھ سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ یہاں یہ لکھ رہے ہیں، بلا شبہ رافضی تبرعی بحکم فقہائے کرام مطلقاً کافر مرتد ہے۔ اس مسئلے کی تحقیق اور تفصیل کو ہمارا رسالہ رد الرفدہ بحمد اللہ کافی ودافی، یہاں 2-4 سندوں پر اختصار، یعنی اعلیٰ حضرت بتا رہے ہیں رافضی تبرعی بحکم فقہائے کرام مطلقاً کافر ہیں، اور اس حوالے سے فرمایا کہ میں نے رد الرفدہ رسالے میں کافی و شافی تحریر کر چکا ہوں، بیان کر چکا ہوں، یہاں 2-4 سندوں پر اختصار کیا جا رہا ہے۔ تو محترم سامعین، اب جد الممتار پر گفتگو کر لیتے ہیں کہ جد الممتار کے حوالے سے کامران شہزاد نے جو غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کی تو وہ بھی ہم دور کر دیتے ہیں کہ یہ جد الممتار آپ کے سامنے ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 282 ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ یہاں رد المختار پر جو شرح لکھ رہے ہیں اس کی اصل گفتگو یہ چل رہی ہے کہ یہاں گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب و شتم کرے، گالم گلوچ کرے، وہ بندہ کافر ہے۔ پھر گفتگو ہوئی کہ جو صدیق اکبر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے جو حضرت صدیق اکبر کی خلافت کا منکر ہو، فرمایا وہ بھی کافر ہے، لیکن کس صورت میں کہ جب شبہ نہ ہو۔ شبہ کی بنیاد پر اگر کوئی خلافت صدیق اکبر کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ تو آگے یہ لکھا کہ بخلاف انکار صحبت صدیق تأمل، کہ صدیق اکبر کی صحابیت کا منکر اس کے برخلاف ہے کہ صدیق اکبر کی صحابیت کا کوئی منکر ہوتا ہے اگرچہ شبہ کی بنیاد پر ہوتا ہے تو فرمایا ایسا بندہ بھی کافر ہو جائے گا۔ اب یہ رد المختار کی عبارت ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ صحابیت صدیق اکبر کا منکر کافر ہوگا تو اس کے لیے 2 صورتیں ہیں، ایک صورت میں کافر ہوگا، ایک صورت میں کافر نہیں ہوگا۔ تو فرمایا صحبت کے کتنے معنی ہیں؟ 2 معنی ہیں۔ ایک معنی لغوی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ رفاقت، اور وہ رفاقت ہے، ساتھ ہے، صحبت ہے۔ اور دوسرا معنی فرمایا وہ اصطلاحی، دوسرا معنی اصطلاحی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کون مسلم لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلما ودام علی الاسلام۔ فرمایا کہ اصطلاحی معنی یہ ہے کہ بندہ ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام سے ملاقات کرے اور ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے رخصت ہو جائے۔ تو فرمایا یہ 2 معنی ہیں۔ اب کفر کا فتویٰ کب لگے گا؟ تو فرمایا وہ ثابت المعلوم من الدین ضرورتاً هو الاول، اور جو ضروریات دین سے ثابت ہے، معلوم ہے، وہ پہلا معنی ہے، لغوی معنی ہے، وهو الذی فی انکارہ تکذیب النص المذکور۔ اور فرمایا کہ پہلے معنی کے اعتبار سے صدیق اکبر کی صحابیت کا منکر کافر ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس انکار کی وجہ سے نص مذکور کا انکار ہو جائے گا۔ کون سی نص مذکور؟ تو وہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کو بیان فرمایا ہے۔ سورۃ توبہ غالباً آیت نمبر 40 ہے۔ تو یہاں صدیق اکبر کی صحابیت کے منکر کو کافر کہا گیا ہے،
کس صورت میں کہ جب وہ لغوی معنی کے اعتبار سے بھی صدیق اکبر کی صحابیت کا منکر ہو، اور روافض کے لحاظ سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا چونکہ وہ دوسرے معنی کے اعتبار سے منکر ہوتے ہیں اور ایک شبہ باطلہ کا سہارا لیتے ہیں، تو فرمایا تخرجہم عن الاکفار وتدخلہم فی عذاب النار، یہ چیز انہیں کافر ہونے سے بچا لیتی ہے، جہنم کا مستحق بنا دیتی ہے۔ تو محترم سامعین، یہاں یہ پتہ چل گیا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ یہاں بھی صدیق اکبر کی صحابیت کے منکر کو کافر کہہ رہے ہیں، لیکن لغوی معنی کے اعتبار سے ہو، اور جہاں آپ کافر نہیں کہہ رہے وہ اصطلاحی معنی کے اعتبار سے ہے، اور جہاں آپ اصطلاحی معنی کے اعتبار سے کافر نہیں کہہ رہے وہ بھی مذہب متکلمین ہے، ورنہ مذہب فقہا پر یہ چیز بھی کفر بنتی ہے، اور اس چیز کی وضاحت آپ فتاوی رضویہ رد الرفدہ رسالے سے دیکھ چکے ہیں کہ رد الرفدہ رسالے میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ یہ بتا رہے ہیں کہ صدیق اکبر کی صحابیت کا منکر مطلقاً منکر، فرمایا وہ کافر بنتا ہے حکم فقہی کی بنیاد پر، اور جد الممتار میں بتا رہے ہیں کہ ضروریات دین کے لحاظ سے اگر صحبت صدیق اکبر کا منکر ہو لغوی معنی کے اعتبار سے تو چونکہ ضروریات دین کا منکر ہے کافر ہے، اور اگر ضروریات دین کا منکر نہیں اصطلاحی معنی کے اعتبار سے وہ صحبت صدیق اکبر کا منکر ہے، تو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں دے رہے۔ کون سا کفر؟ کفر کلامی کے طور پر انہیں کافر نہیں کہا جا رہا۔ تو لہذا ہماری اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے فتاویٰ میں کہیں بھی تضاد نہیں ہے۔